If you are being blessed through our YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share with others. Our YouTube channel is the ICPF TV. باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو طاقت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیت حنانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ آج کا جو میسج ہے وہ عید سعود کے حوالے سے ہے، اور دو حوالہ جات اگر آپ لوگوں نے توجہ سے سنے ہیں تو یہ دونوں حوالہ جات خدا یسوع مسیح کے سعود کی بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید سعود سے کیا مراد ہے؟ عید سعود ہم کس کو کہتے ہیں اور کس کے حوالے سے ہم کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں؟ اور واٹ از عید سعود؟ عید سعود سے مراد کیا ہے؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں اسینشن آف جیسس کرائسٹ۔ عید کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خوشی اور جشن۔ تو آج ہم اس موقع پر ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ آج عید فتح ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات ہوتی ہے جو اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن اس کو آپ بار بار بولتے رہتے دہراتے رہتے ہیں تو ہر ایک کی زبان پہ وہ بات آ جاتی ہے۔ وہ بات میں طاقت ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے جس میں جو واقعہ ہی حقیقت رکھتی ہے اور جس میں طاقت ہے، جس میں قدرت ہے اور جو سچائی پر مبنی ہے، جو علم الہیات پر مبنی ہے، اگر اس کو یاد نہ کیا جائے تو اس کی قوت جو ہے، طاقت جو ہے، وہ لوگوں کے ذہن سے ختم ہو جاتی۔ جتنی ہمیں ان دنوں میں آنے والے دنوں میں جو پروگرام اس کے ساتھ چل رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ جو سوال ہے، میں نے اپنا مضمون میں نے انٹروڈیوس کرایا۔ آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ عید سعود۔ عید سعود ہے، اور عید کا مطلب میں نے بتایا، سعود کا مطلب کیا ہے؟ اٹھایا جانا۔ یہ بات آپ لوگوں کو شاید ایسی لگے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں اور آپ بھی اسی طرح سے زمین سے آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور چند باتیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاپک میں نے اپنا انٹروڈیوس کرایا آپ لوگوں کو، فائنل ایکٹ آف جیسس ارتھلی منسٹری، جو زمین پر خداوند کی جسمانی خدمت تھی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسپرچول significance and prophecies of Jesus Christ، یعنی اسینشن کے حوالے سے جو prophecies کی گئی ہیں، پریڈکشن کی گئی ہیں، پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور روحانی طور پر اس کا مفہوم ہمارا دوسرا سوال ہے، تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا یہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا آسمان پر ٹھائے جانے سے مراد کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ نیڈ اس کی کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا سعود جو ہے وہ ڈیلے کیوں ہو گیا؟ وائی جیسس ascension was delayed، وہ لیٹ کیوں ہو گیا؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ تو میں نے یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ وائی جیسس delayed his ascension۔ تو آج ان سوالوں کے ہم جواب مل کر سیکھیں گے۔ ابھی اگر آپ سامنے آ جائے مائک کے پاس تو زیادہ اچھا ہوگا۔ میں والا جات کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح کی خدمت یہ ہے 3 باتوں پر مشتمل تھی۔ میتھیو 9:35، متی 9:35 ہے۔ کیا لکھا ہے کہ پریچنگ، ٹیچنگ اینڈ ہیلنگ۔ تمہاری جو انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ کی جو خدمت ہے، منسٹری ہے، وہ بھی بیسڈ کرتی ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 9 ورس نمبر 35، پریچنگ، ٹیچنگ اینڈ ہیلنگ۔ تو آج ہمارا مضمون جو ہے یہ ٹیچنگ کے حوالے سے چلے گا۔ ٹیچنگ کے حوالے سے ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں۔ تو پہلا انٹروڈکشن میں اور ہسٹری میں ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر ٹھایا جانا جو ہے اس کو عید کہا گیا، خوشی، جشن۔ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو کتنے لوگ صاف ستھرے جشن کے کپڑے پہنتے ہیں اور ہلا گلا اور یہ ساری روحانیت میں جسمانی طور پر وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمیں روحانی طور پر خادموں کو بیدار کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، کلیسیا کو بتانا چاہیے کہ واٹ از میننگ آف عید سعود۔ تو عید کا مطلب میں نے بتایا، سعود کا مطلب کیا ہے؟ آسمان پر اٹھایا جانا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا انداز ہم نے دیکھا، اعمال پہلا باب 9 سے 11 تک ہم نے
یہ حوالہ پڑھا ہے اعمال 9:11 تک. یہاں لکھا ہے کہ خداوند خدا ان سے باتیں کرتا رہا. نکال دیا پڑھتے ہیں. ہاں یہ کہہ کر وہ ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا ہاں اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ ہاللیلویا. یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا. تھینک یو. ہاں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انداز کیا ہے. خداوند یسوع مسیح ان سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے. اور باتیں کرتے کرتے ان کی نظروں کے سامنے سے کیا ہو گیا؟ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا. اور وہ دیکھ رہے ہیں. جب ہم اس کلام کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں. ہم نے بائبل میں بہت سارے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کسی مردے کو آپ نے جو زندہ ہوا ہو ایسے لوگوں کے سامنے وہ نہیں اٹھایا گیا. یاد آ رہا ہے ایسا آپ لوگوں کو کہ کوئی آدمی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اور وہ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ آسمان پر اٹھا گیا. Is it not powerful? This is the great. Hallelujah. تو خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں. Can you clap for Jesus? کیا آپ لوگ خداوند یسوع مسیح کی تالیاں بجا سکتے ہیں کہ یہ دن جو ہے عید سعود جو ہے ہمیں پورے تن من دھن اور کے ساتھ پوری فزیکل پاور جسمانی پاور اسپرچل پاور کے ساتھ ہمیں عید سعود کو منانا چاہیے. تو میں نے عید سعود کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی اور اب ہم یہ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے باتیں کرتا کرتا ان کے ساتھ اٹھایا گیا جب بات کر رہا تھا. اور خداوند نے یہاں ایک خاص بات یہ بتائی. گلیلی مردوں جو فرشتہ ان کے ساتھ کھڑا تھا تو اس نے بتایا کہ گلیلی مردوں تم کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ وہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دس از اے گریٹ میریکل. عید سعود جو ہے دس از اے گریٹ میریکل اور گریٹ ایونٹ گریٹ فیسٹیول. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس ساری بات کے لیے کہ ہم نے عید سعود کے جو شروع کی باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بتائی ہیں. اور یہ عید سعود کا جو مضمون ہے یہ علم الہیات کے اندر ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے علم الہیات کے اندر. تو آج ہم مختلف حوالوں سے سیکھیں گے. اپنے اپنے چرچز میں بھی سنڈے کو سیکھیں گے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں تو کاپی پینسل لایا کریں لکھا کریں تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ہو. اگر میں پچھلے فرائیڈے کا پوچھوں تو آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں نے لکھا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے فرائیڈے میں نے کیا سرمن دیا تھا. میں نے پوچھ نہیں رہا آپ سے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا اکا دکا کو یاد ہوگا. تو کلام کو کلام یاد کرنے ہی سے کلام آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مسیح یسوع کی زندگی کے 4 بڑے معجزے ہیں. Jesus' life is consist on 4 great miracles. 4 معجزات پر مشتمل ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی. نمبر 1 تجسم. مسیح یسوع کا کیا ہے؟ تجسم. تجسم ایک بہت بڑا مضمون ہے لیکن میں اس کے حوالے سے اس طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ آج ہمارا مضمون نہیں ہے. یہ تجسم کے بعد خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور قیامت ہے. مردوں میں سے جی اٹھنا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے. تیسرا معجزہ جو ہے وہ عید سعود ہے. اور چوتھا معجزہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی. ابھی حوالہ پڑھا گیا ہے اے گلیلی مردو تم اس طرح سے عجیب طریقے سے کیوں خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ خداوند یسوع مسیح کیسے آسمان پر گیا؟ بادلوں میں. آئے گا کیسے؟ بادلوں. ہوا میں اڑ کر ہم اس کا استقبال کریں گے. تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں. ابھی ہم جب یہ سیکھیں گے کہ اس کی نیڈ کیا تھی آسمان پر جانے کی یا سعود فرمانے کی وہ ہم سیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن میں اپنے ٹائم میں رہ کر اس بڑے مضمون کو آدھے پونے گھنٹے کے اندر فائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے ساتھ آپ ایمال کا حوالہ پڑھا ہے لوکا 24 باب اس کی 48 سے 51 آیت تک. میں دوبارہ حوالہ تو پڑھا پہلے لیکن ہم نے سنا نہیں دھیان سے. لیکن ابھی آپ غور سے سنیے گا. گاسپل آف لوک چیپٹر نمبر 24 اسٹارٹنگ فرام ورس 48-51. لوکا 24 باب 48 سے 51 آیت تک. تم ان باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے
میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا کہ ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، ہاللیلویہ۔ اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ آمین۔ تو یہ یسوع مسیح کا انداز ہے عید سعود کے وقت کہ جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا حادثاتی بات نہیں ہے، اتفاقی امر نہیں ہے، یہ ہم آگے چل کے سیکھیں گے۔ یہ نبیوں کی اور مسیح یسوع کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ سعود وہ واقعہ ہے خدا یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، 40 دن کے بعد دیدنی طور پر اپنے شاگردوں سے جدا ہو گئے اور آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ گئے۔ جب خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا مشن ختم ہو گیا، مسیح یسوع کی زمینی زندگی کا سفر کیا تھا، ہم یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ زمینی زندگی کیا تھی۔ گاسپل آف جان چیپٹر 17 ورس نمبر 5۔ ہاں، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ ہاں، اور میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں مجھے دیا۔ ہاں، جس کام کے لیے خدا تو نے بھیجا تھا، 4 اور 5 آیت آپ نے پڑھنی، جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ کام کر کے میں نے زمین پر تیرے نام کو کیا کیا ہے؟ جلال دیا ہے۔ اب تو مجھے اپنے ساتھ کیا بنا لے؟ جلالی بنا لے۔ اور اگر آپ حوالہ آپ لوگ پڑھ لیں اور لکھ لیں، جو لکھ رہے ہیں ڈال رہے ہیں وہ ڈال دیں، نہیں تو میں زبانی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ حوالہ جات زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے بتایا آج پریچنگ ہے اور پریچنگ نہیں ٹیچنگ ہے، جس میں حوالہ جات سے ہم سیکھیں گے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے جیسے میں پہلے آسمان پر تیرے ساتھ جلالی تھا۔ اور فلپیو 2:5 سے 10 تک پڑھیں تو لکھا اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، یہاں تک کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ جب یہ فضا میں نعرہ گونجا کہ باپ میں نے زمین پر رہ کر تیرے نام کو جلال دیا، تیری خدمت جو تو نے میرے سپرد کی تھی میں نے پورا کر دیا ہے، تو باپ نے آسمان پر ایک زوردار زبردست خوبصورت منظر اور نعرے گونجنے لگے کہ بیٹے نے جسم میں رہ کر اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ تو باپ نے خوشی میں آ کر تجھے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ وہ جلال کیا خالی کیا، یعنی باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھنے والا زمین پر آ گیا۔ نمبر 2، اس نے وہ جلال جو باپ کے ساتھ رکھتا تھا اس جلال کو اس نے جسمانی طور پر کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ بے شک روحانی طور پر، کیونکہ مسیح کی ڈوئل پرسنالٹی تھی، جسمانی اور روحانی، تو جسمانی طور پر اس جلال کو سے وہ الگ ہو گیا، یہاں تک خالی رہا، یہاں ہم خالی کر دیا اپنے آپ کو۔ تو یہ نا حوالہ جات سے کیا ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اس مشن کو جو زمین پر تھا کہ صلیب پر آ کر گنہگاروں کی نجات کا بندوبست کرنا ہے، یہ سارا انتظام کرنے کے بعد جب دیکھا کہ سارا کام ختم ہو گیا، اب زمین پر کوئی کام رہ نہیں گیا، اور اب جو آسمان پر کام رہ گیا میرے کرنے والا باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا۔ اور آج بہت کچھ ہم سیکھنے والے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ چاہیے مجھے، اور تھوڑے سے وقت میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو اب جو کام آسمان پر کرنا تھا جا کے، وہ کیا کرنا تھا وہ ہم سیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد، کہ وہ آسمان پر چلا گیا۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آیا تو ایک چھوٹے بچے کی مانند آیا، تو جب وہ آسمان پر گیا تو کیسے گیا؟ ایک فاتح کی حیثیت سے گیا، ایک فاتح کی حیثیت سے گیا۔ جب وہ آیا تھا ایک بچے کی صورت میں آیا، اور جب وہ گیا اپنے مشن کی زمینی کام کی تکمیل کر کے آسمان پر گیا، تو اس وقت وہ فاتح کی حیثیت سے آسمان پر گیا۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہو۔ ایک اور زبردست پوائنٹ ہے، جب مسیح یسوع آسمان پر گیا، ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ
कहाँ आती है, किधर जाती है, वापस आती है। दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। हालेलुया। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? मैं जबरदस्त बात आप लोगों के साथ समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने लॉ ऑफ ग्रेविटी का कोई मसला नहीं था। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। हम सब पढ़े लिखे हैं, साइंस से बहुत ने पढ़ी जो नहीं पढ़ी, वैसे भी हम सब जानते हैं कि कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी, जमीन की जो कशिश है वो चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती। या मसीह यीशु आसमान पर गए तो क्या ये ग्रेविटी ने काम किया? नो। Hallelujah. This is the power of Holy Spirit. This is the power of ascension of Jesus Christ. ये इदे सऊद की कुदरत और ताकत का मजहर है। Hallelujah. खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो मैंने अभी ये बताया कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर ठाया जाना हादसाती या इत्तेफाकी अमर नहीं, बल्कि नबियों की पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक था। जी हाँ, हजरत दाऊद की पेशन गोई हम पढ़ते हैं, बड़ी मशहूर है, शायद किसी को याद भी होगा। साम 68 वर्स नंबर 18, जबूर 68 उसकी 18वीं आयत। 18वीं। हाँ। तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। हाँ। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। यानी पहली पेशन गोई हमने पढ़ी कि तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया और कैदियों को साथ ले गया और उनको इनामात बख्शे। जी हाँ, ये मैं कह नहीं रहा, ये बाइबल कह रही है। इफिसियों 4 बाब 8 से 11 तक। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 8 to 11। 8वीं आयत से। हाँ, 8वीं आयत से। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। हाँ, और आगे कैदियों के नाम ऊपर आ गया नाम दिए। हाँ, तू कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। तो ये पेशन गोई भी की तकमील जो है, हजरत दाऊद की पेशन गोई की ये तकमील है जो हवाला इस वक्त अबेद ने पढ़ा है। यानी वो आसमान पर ठाया गया, पहले नीचे गया, नीचे जाने के लिए हमारा मजमून नहीं है इस वक्त, फिर वो आसमान पर ठाएगा। बहुत सारे लोग आलम में जाने को के निकारी हैं, लेकिन मैं ये इसका शेर असल गुफ्ता हमने पहले किया इस मजमून के हवाले से कि मसीह यीशु ने 3 दिन कहाँ गुजारे थे, आप लोगों को याद होगा जी उठने के बाद। तो ये मैसेज मैंने दिया था। और अब हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है आसमान पर ठाया गया और कैदियों को साथ ले गया और उनको इनामात दिए। और क्या इनामात उनको दिए? सबसे पहला इनाम जो दिया उनको रूल कुदस दिया। हालेलुया। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? हालेलुया। आगे आज 11वीं अध्याय 5 रुकनी 11वीं। और उसी ने बास को रसूल नंबर 1 यानी इनामात दिए। क्या पहला नाम क्या दिया? रूल कुदस दिया। दूसरा नाम क्या कलीसिया को दिया? रसूल बना दिए। ये रसूल हम लोगों में से हैं। हालेलुया। बास को नबी। नंबर 2 नबी। बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। उस्ताद बनाकर भेज दिया। ये 5 उंगलियां जो हैं, ये नंबर 1 जो है, बिग टो जो है, थंब जो है, ये रसूल को ज़ाहिर करता है। और इंडेक्स फिंगर जो है, जिस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये नबी को ज़ाहिर करती है, नबी का मतलब बताने वाला। और जो मिडिल फिंगर है, जिसको मुबश्शिर हम कहते हैं, ये मुबश्शिर को ज़ाहिर करती है। मुबश्शिर को हम आम किसी खाते में गिनते नहीं है। हालांकि मुबश्शिर जो है सेंटर में, मुबश्शिर की खिदमत सेंटर में है। ये खिदमतों के हवाले से कभी हम मैसेज दिया तो मैं करूंगा, लेकिन मैं इस वक्त ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद ये जो छोटी उंगली है, लेडीज फिंगर 5वीं, ये किसको ज़ाहिर करती है? उस्ताद को। और अगर आप इस उंगली को हटा दें तो क्या हाथ हमारी मुट्ठी बंद होगी? बंद करने की कोशिश करें, नहीं बंद होगी। तो उस्ताद होने लाजमी है। जैसे मैं अभी आप लोगों को कलाम सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ, इसके हवाले से, ईद सऊद के हवाले से। तो अब इनाम दिया। मुझे भी नहीं पता था कि जब मैंने इसके ऊपर इस हफ्ता थोड़ा टाइम स्पेंड किया कि इनाम क्या दिए, तो इनाम मुझे खुदा ने, पाक रूह ने बताया कि सबसे पहला इनाम उसने रूल कुदस बख्शा, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे हमारी टीचिंग होगी। और आप खुद भी टाइम पे आएं और दूसरे लोगों को भी लेकर आएं, ताकि हम आने वाले मज़ामीन को अच्छी तरह से सीख सकें।
آج عید سعود ہے. عید سعود کے بعد یسوع آسمان پر گیا, وہ والا جات ابھی میں شیئر کرتا ہوں. تو روح القدس نازل ہوا, اور نیکسٹ فرائیڈے روح القدس کے نزول روح القدس کے حوالے سے سیکھیں گے. عید پینتیکوس کہتے ہیں, لیکن عید پینتیکوس لفظ جو ہے نہیں بولنا چاہیے. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ عید پینتیکوس جو ہے عید فصح کے موقع پر تکمیل ہو گئی ہے. ابھی ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ نزول روح القدس, لیکن وہ فلوئنسی میں منہ سے نکل جاتا ہے عید پینتیکوس. تو پینتیکوس نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیا سیکھا کہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ نزول روح القدس, روح القدس کے نزول کے حوالے سے. اور اگلے فرائیڈے ہم یہ سیکھیں گے. میں نے یہ دو حوالہ جات کے مسیح یسوع خاموشی سے اس دنیا میں اٹھائے جانے کے حوالے سے وہ خاموشی سے نہیں گئے, بلکہ وہ پوری جو ہے اپنی پہلے سے اس نے مسیح یسوع نے اپنی تجسم کے حوالے سے بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسیح یسوع نے عید سعود کے حوالے سے بتایا. میں نے دو حوالے آپ سے شیئر کیے ہیں, اور تیسرا حوالہ ہے زبور 110 اس کی پہلی آیت. ہاں, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا, تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. ہاں, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ. جب یسوع صعود کر گیا تو کہاں جا کے بیٹھا؟ دائنے ہاتھ. اور اگر آپ عبرانی میں حوالہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, عبرانیوں پہلا باب اس کی 3 آیت اور عبرانیوں 6 باب اس کی 20 آیت لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر کبریا کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا. یہ عید سعود کے بعد کا واقعہ ہے, دائنے ہاتھ جا بیٹھنا, اور ہم اپنے عقیدے میں بھی اس کو پڑھتے ہیں. اور پھر لوکا 9 باب اس کی کامن ہے, لوکا 9 باب کامن. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں پیشن گوئیوں کے حوالے سے کہ پریڈکشن جو کی گئی ہیں ان کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. 51 آیت 51. جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے, جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ کیا ہو؟ اوپر اٹھایا جائے. یہ عید سعود کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں, تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی, کیونکہ سارے کے سارے نبی پیغمبر یروشلم میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ قتل ہوتے ہیں, اور مسیح یسوع بھی اس نے صلیبی موت یروشلم میں جا کر دی. اور مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب 62 آیت میں لکھا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو جہاں وہ پہلے تھا تو پھر کیا ہوگا وہ ہم سیکھیں گے. یہ سوال ہوتے ہیں, ہم پڑھ جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم جماعت میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارا دھیان کہیں اور گھر میں چل رہا ہوتا ہے. یہ کام رہ گیا, وہ کام رہ گیا ہے, تو ہم پورے طور پر توجہ سے سیکھ نہیں رہے. اس کلام کو حوالے سے, کیونکہ آپ لوگوں نے فرائیڈے کو بھی میسج سننا اور سنڈے کو سننا ہے, تو آج سیکھیں کہ کیا سیکھا ہے, اور آپ کے پاس آپ کو کیا سکھاتے ہیں. لازمی بات ہے کہ یہ کلام ہے, یہی کچھ باتیں کریں گے. ایک اور حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں, مقدس یوحنا کی انجیل 20 باب 17 17. ہاں, یسوع نے اس سے کہا, مجھے نہ چھو, کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. تھینک یو. مجھے مت چھو کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. عید سعود نہیں میں نے فرمایا, ابھی میں باپ کے پاس نہیں گیا. تو یہ حوالہ جات جو کہ ہم نے پرانے عہد نامے میں سے بھی سیکھے اور نئے عہد نامے میں سے بھی سیکھے کہ یہ پریڈکشن پہلے سے ہو چکی تھی, کہ مسیح یسوع کا تجسم کے حوالے سے, اور اس کے جو ہے قیامت کے حوالے سے, عید سعود کے حوالے سے, اور آمد ثانی کے حوالے سے. ان سب کے حوالہ جات ہیں, کیونکہ ہم آج عید سعود کی بات کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسینشن جو ہے, خدا یسوع مسیح کا آسمان پر ٹھہرایا جانا ڈیلے کیوں ہو گیا؟ زندہ ہونے کے بعد فوراً کیوں نہیں آسمان پر گئے؟ بہت سارے لوگوں کو جواب بھی آتا ہوگا, جی گاسپل ٹھیک ہے. شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا یسوع مسیح فوراً آسمان پر اٹھائے جاتے تو شاگرد جب مسیح یسوع دفنائے گئے قبر میں تھے تو شاگرد اس وقت کیا کر رہے تھے؟ پھر ڈسائپلز کمروں میں چھپے ہوئے تھے, اور وہ سوچ رہے تھے کہ جن کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں جو حکومت تک جا سکتے ہیں, سردار کہنوں کے ساتھ جا سکتے ہیں, تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ ڈر کے مارے کمرے کے اندر تالے لگا کر بند کمروں میں انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا کہ کوئی سردار کہن یا یہودی لوگ آ کے ہمارے پر حملہ نہ کر. اس لیے لیٹ کیا گیا تاکہ شاگردوں کو کیا کیا جائے؟ مضبوط کیا جائے.
اور پھر وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی یہ 40 دن جو مسیح یسوع ظاہر ہوتا رہا، لوگوں کو پر بتاتا رہا، دیکھتا رہا اور لوگوں کو پتہ چلا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ حوالہ پڑھ لیں، ایمان پہلا باب 3 سے 4 آیت تک، تاکہ مسیحوں کے ایمان کو مزید مضبوط کیا جائے. اور بہت سے ثبوتوں سے خدا نے اپنے آپ ان پر ظاہر کیا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. ایمان پہلا باب 3 سے 4 آیت تک. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جی اٹھنے کے بعد. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. ہاں، 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا وقتاً فوقتاً. اور یہ کوئی کہے کہ مسیح یسوع جی زندہ آسمان پر ٹھایا گیا، وہ اس نے صلیب پر نہ جان دی نہ وہ انہوں نے صوت فرمایا. یہ 40 دن کا جو عرصہ ہے یہ ان کے لیے منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ 40 دن تک ان کو کیا آتا رہا؟ نظر آتا رہا اور بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان کو کیا کرتا رہا؟ مضبوط کرتا رہا. مضبوط یوگا یا ایکسرسائز یا اور مشینوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ایمان میں ان کو مضبوط کرتا رہا. ہیلیلویا! خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو. آج ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنے سالوں سے مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، چرچز جاتے ہیں اور دوسرے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہماری روحانی طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں. اگر ہم نے آج چند سال پہلے توبہ کی تھی، پانی کا بپتسمہ لیا تھا، غیر زبانیں بولتے تھے، تو آج بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں. ہماری کوئی روحانی ترقی نہیں. تو خداوند چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس کلام کو خدا کے سامنے رکھیں اور روحانی ترقی اور ایمان میں مضبوط ہو جائیں. ابھی ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ 40 دن کے بعد خدا یسوع مسیح نے صوت کیوں فرمایا اور اس کی ڈیلے کی وجہ کیا تھی. یہ ڈیلے کی وجہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اب اہم سوال کی طرف جاتے ہیں کہ مسیح یسوع آسمان پر اٹھائے جانے کی وجہ کیا تھی. تھوڑا سا میں نے بتا تو دیا تھا. کیا بتایا تھا کہ جب مسیح کی زمینی خدمت ختم ہو گئی، ایمال مقدس یوحنا کی انجیل 4 باب 35 ہے، وہاں کیا لکھا ہے کہ اے ربی کھانا کھا لے. بٹ جیسس سیڈ، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں. وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا. ہیلیلویا! خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. تو اب بڑے اہم سوال کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا صوت کیوں ضروری تھا؟ Why it was essential? نمبر 1، اس لیے ضروری تھا کہ اگر مسیح یسوع صوت نہ فرماتا تو یہ پیشن گوئیاں ادھوری رہ. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جس یسوع کی آپ منادی کرتے ہیں تو یہ تو کلام ادھورا رہ گیا. ہمارے پاس پطرس کہتا ہے پہلا باب اس کی 17 سے لے کے 21 آیت تک کہ ہمارے پاس نبیوں کا مہد پر کلام ہے جو زیادہ سچا ٹھہرا. نبیوں نے کتنی پرانی پیشن گوئیاں کی، یسوع نے ہر ایک پیشن گوئی کو پورا کیا. کوئی پیشن گوئی ادھوری نہیں. تمام بائبل کی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی. ہاللیلویا! اگر رہتی ہیں تو آنے والے دنوں میں وہ مکمل ہو جائیں گی. خدا یسوع مسیح نے صوت کیوں فرمایا؟ بڑی خوبصورت بات. خدا یسوع مسیح نے صوت اس لیے فرمایا تاکہ 40 دن کے بعد وہ آسمان پر جائے اور لوگ 10 دن تک تیار رہیں اور 10 دن کے بعد روح القدس نازل، یعنی 50ویں دن روح القدس نازل ہوا. اگر یسوع نہ جاتا تو کیا وہ روح القدس نازل ہوتا؟ نیور. یسوع کا جانا ضروری تھا. اگر آپ ابید پڑھ دے گاسپل آف جان چیپٹر 16 ورس 7. 7ویں آیت. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ہاں، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں. ہاللیلویا! کلیئر ہوگی بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ جیسس کہہ رہا ہے. اگر میں جاؤں گا تو اس مددگار کو بھیجوں گا. مددگار سے مراد کیا ہے؟ روح القدس. اور روح القدس کو جو گریک میں لفظ استعمال ہوا ہے پارکلیتاس، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو ہمارے پہلو کے ہمارے ساتھ اور تنہائی میں ہمارا ساتھی، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ. ہم اس جیسے شخصیت ہوتی ہے ہم ایسے پاک روح کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہیلیلویا! خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو. تو اب ایک حوالہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، ایمال پہلا باب 9 سے 11 تک. اگر آپ کو یاد ہے کہ مسیح یسوع ان سے باتیں کرتے کرتے اٹھایا لیا گیا، تو پھر ان باتوں کا اثر کیا ہوا؟ ایمال کی کتاب پہلا باب اس کی 12ویں آیت، 12ویں سے لے کے 14ویں آیت. تب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا
और याकूब और इंद्रियास और फिलिपस और तूमा और बतमाई और मत्ती और अल्फई का बेटा याकूब और शमाउन जरतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और मसीह यीशु की मां मरियम के और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। हालेलुया। और उनमें और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, आए भाइयों, इस नविश्ते का पूरा होना जरूरी था जो रूह कुद्दस ने दाऊद की जुबानी उसे यहूदा के हक में पहले ही से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ। थैंक यू। तो अभी आपने देख लिया कि मसीह यीशु ने बातें की, बातें करने के बाद वो उनसे अलग हो गया। अलग होने के बाद उन्होंने क्या किया, वो दुआ में ठहरे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अगले फ्राइडे रूह कुद्दस के हवाले से हम सीखेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आप जरूर जो रूह कुद्दस चाहते हैं, भूखे प्यासे हैं, उसके लिए तैयारी करके आए। मेरे लिए तैयारी की दुआ करें, क्वायर के लिए और कमेटी के मेंबरान के लिए आप सब अपने अपने लिए दुआ करें। अगर आप भूखे और प्यासे हैं तो खुदा आपको पाक। ईद पेंतीकोस के दिन, जब मैं ईद पेंतीकोस कहा तो ये इसके हवाले से कह रहा हूँ। और उस दिन कितने लोगों को पाक रूह मिला था? 120। और कितने ग्रोहों को पाक रूह मिला था? मैं इनके सारे नाम भी बता सकता हूँ जिन ममालिक से तो वो लिखा भी हुए यहाँ पर। तो 120 की जमात को पहले सुबह जब वो पतरस कलाम कर रहा तो कहता अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है। पहर से मुराद क्या है? नामा घंटा। 9 बजे सुबह। 9 बजे कौन शराब पीता है, कौन अल्कोहल पीता है? ये वो है जो यूएल नबी ने बात की है। यूएल 2:28 का वाला कोट करता है पतरस। और उसके बाद शाम को 3000 लोगों को पाक रूह मिला। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? हम में से कितने हैं जो वसूख के साथ कह सकते हैं कि आई हैव रिसीव्ड होली स्पिरिट, मुझे पाक रूह मिला है? और थैंक यू। जिनको पाक रूह मिला खुदा का शुक्र। जिनको नहीं मिला वो याद रखें कि इसके बगैर आसमान पर जाना नामुमकिन। मैं कह नहीं रहा, वाला बता देता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। दाखिल होना तो दूर की बात है। खुदा निकोदेमस से कह रहे हैं। अब अगर हमें पाक रूह नहीं मिला तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। जिनको पाक रूह मिला है वो अगले फ्राइडे के लिए अपनी प्रमोशन के लिए दुआ करें कि खुदा मुझे अगले फ्राइडे प्रमोशन हो। और जिनको अभी तक पाक रूह नहीं मिला, पूरा हफ्ता दोबारा रोजे में जैसे ये 10 दिन ठहरे रहे। 10 दिन हमारे पास नहीं है, 7 दिन हमारे पास है। जितना वक्त आप दुआ में ठहर सकते हैं, जब आप तैयार होते हैं तो फौरन पाक रूह खुदावंद का हमारी जिंदगियों में जुम्बश करता है। और जिनको पाक रूह मिला वो जरूर मेरी हेल्प के लिए, मदद के लिए तैयार रहें, ताकि जो लोग आगे आते हैं ये जगह हम थोड़ी आगे खाली कर देंगे कि मटीरियल के लोग जो है इसको याद रखें और कोशिश करें कि थोड़ा वक्त पे आ जाएं। अगर जिनके लिए मुश्किल है तो अलग बात है, लेकिन जो आ सकते हैं वो जरूर टाइम पर आएं। मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि खुदा यीशु मसीह का सौत क्यों लाज़मी था? ताकि हमें पाक रूह मिले। खुदा यीशु मसीह का सौत क्यों जरूरी था? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 और 3 मैं ज़बानी पढ़ देता हूँ। यहाँ ये लिखा है खुदा यीशु मसीह ने कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या करूँ? जगह दे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। This is what our destiny, ये हमारी डेस्टिनी है। खुदा यीशु मसीह ने पहले से बता दिया, मैं जाता हूँ, सौत फरमाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं? जगह तैयार करूं। आसमान पर खुदावंद क्या कर रहा है? हमें प्रिपेयर कर रहा है और हमें हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। एक दफा एक छोटी बच्ची 12-13 साल की, वो खुदा यीशु मसीह के साथ बहुत प्यार करती थी। खुदा उसे आसमान पर ले गया और उसने बहुत सारे आलीशान महल देखे। और उस बच्ची ने पूछा, जीसस ये एक घर जो ऐसा खाली क्यों पड़ा हुआ है? ये आगे तरक्की रद्दा क्यों नहीं रखा गया? उसने कहा, जीसस ने बताया कि ये उस आदमी का घर है जिसने तौबा तो कर ली लेकिन आगे तरक्की नहीं की, कलाम नहीं पढ़ा, फिर अपनी पुरानी राहों पे चला गया। और अब खुदावन चाहता है कि अगर हमने तौबा की है तो वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम किस मकाम पर खड़े हैं। खुदावन चाहता है
کہ ہماری روحانی ترقی ہو. یہ نہیں کہ ہم کچھ باتیں کر لی کلام کی, دعا کر لی, یا کلام کسی گھر میں گئے دعا کر دی, یا کلام تھوڑا بہت سنا لیا. نہیں, یہ ہمارا مقام نہیں ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روح القدس آگ سے بھرے ہوئے, اور اگلا فرائیڈے یہی آ رہا کہ ہم جہاں جائیں اتنی انائنٹنگ ہو اس گھر سے بدبو پاک. میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس وقت یہاں بیٹھا ہوا بدرو گرفتار, وہ یسوع نام سے آزاد ہو جائے. وہ یسوع, سارے بولے آمین. آمین. اگر کوئی بدرو گرفتہ بیٹھا ہوا یسوع نام سے آزاد ہو. آمین. اگر کوئی بدرو گرفتہ یہاں بیٹھا ہوا یسوع نام سے آزاد ہو. آمین. یہاں بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ. Do you believe that? Hallelujah. یہ کلام کی خوبی ہے, یہ کلام میں پاور ہے. خدا کے خادموں کے اندر یہ پاور نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں ٹیچ کرتا ہے. میں نے کتنے پوائنٹ آپ لوگوں کو بتائے؟ میں نے 3 پوائنٹ بتائے. نمبر 4, نجات اور کہانت کے لیے خدا کا کام ضروری تھا. یعنی اب خداوند یسوع مسیح, میں نے سوال کیا تھا زمینی سفر ختم ہو گیا, زمینی مشن ختم ہو گیا, تو پھر وہ آسمانی مشن کے لیے صعود فرما گئے. اب آسمان پر کیا کر رہے ہیں؟ کہانت کا کام کر. بے شمار حوالہ جات دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ لوگوں کو الجھانا نہیں چاہتا. میں صرف ایک حوالہ صرف بتاؤں گا تاکہ میرا پوائنٹ جو واضح ہو جائے. ہبریو چیپٹر 7 ورس نمبر 25, عبرانیوں 7:25. 25 اور اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے, کیونکہ وہ ان کو شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. ہاللیلویہ. اس کے ساتھ جو حوالہ لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں عبرانیوں 6:20. یہ بھی کہانت کے حوالے سے ہے, وہ آسمان پر کیا کر رہا ہے. تو آپ لوگوں سے میں صرف اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کون سا پوائنٹ ہے؟ خداوند یسوع مسیح آسمان پر کیا کر رہے ہیں؟ آخری پوائنٹ کیا تھا؟ ہماری سفارش کر رہے ہیں, ہماری کہانت کر رہے ہیں. جہاں کوئی توبہ کرتا ہے نا تو یسوع کہتا ہے جیسس ہیمنلی فادر, میں نے اس آدمی کے لیے اپنا خون بہایا, اس کو کیا کر دے معاف. یہ اس وقت کہانت کا کام خداوند یسوع مسیح. وہ سردار ہمیشہ کے لیے سردار کا ہے. اگر وہ زمین پر ہوتا تو سردار نہ ہوتا, تو زمین پر بہت سارے سردار کام کرنے والے تھے. آسمان پر تو ایک ہی سردار کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں. 5واں پوائنٹ میں جلدی سے بتا رہا ہوں, ایمانداروں کے استقبال کے لیے اس نے صعود فرمایا. یہ بھی میں زبانی پڑھ دیتا ہوں. بیمار 7:56. جب استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ کیا وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ میں آسمان کو, لوگ اس کو پتھراؤ کر رہے ہیں, سنسار کر رہے ہیں, سٹوننگ کر رہے ہیں. کوئی پتھر آنکھ پہ لگ رہا ہے, کوئی پتھر سر پہ لگ رہا ہے, کوئی پتھر دل پہ رکھ رہا ہے. وہ زخمی ہو رہا ہے, وہ زخموں سے چور ہو چکا ہے, خون بہ رہا ہے. اور پھر آسمان کھل گیا اور کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. He was standing to welcome Stephanus. Can you clap for Jesus? یہ ہے ہمارا معیار. This is our worth. Hallelujah. خداوند کا شکر, اس کی تعریف ہو. We are not ordinary people. We are extraordinary people. Hallelujah. آسمان پر کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں آسمان پر گیا؟ میں ان باتوں کی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے تشریح کر رہا ہوں, اور میں ایک دو بات کر کے پھر میں کلام کو بند کروں گا. اور نمبر 6, میرا یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے, میں آپ سے بتا رہا ہوں. اگر کوئی آپ لوگ بھول گئے ہیں تو عبرانیوں 4 باب اس کی 14 سے 16 تک, کبھی کبھی ایک والا پڑھتے ہیں, کچھ میں بیچ میں زبانی بول دیتا ہوں. عبرانیوں 4 باب 14 سے 16 تک بڑی زبردست بات ہے, آپ کو بڑی برکت مل رہی ہے, میرا ایمان ہے. پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, ہاللیلویہ, یعنی خدا کا بیٹا یسوع, تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے, بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. تھینک یو. 14 سے 16 تک آپ نے پڑھا ہے, 14 سے 16 تک. عبرانیوں 4 16 آیت ہے. پس آؤ ہم فضل کے پاس دلیری سے چلیں, ہاں, تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. ہاللیلویہ. یہ کب ہوا؟ آفٹر ascent. پس آؤ ہم دلیری سے چل. پہلے پرانے وقتوں میں رکاوٹ تھی, یسوع نے رکاوٹ ختم کر دی. اب ہم جب چاہیں, جس وقت چاہیں, ہم خداوند کے پاس آ سکتے ہیں. ہماری کوئی بھی کیسی بھی کیوں نہ حالت ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم ہر حال میں, ہر حالت میں خداوند کے پاس آ سکتے ہیں. 7واں پوائنٹ میں کیا کہ کلام کو
بند کروں گا. اور اگر خدا یسوع مسیح آسمان پر صعود فرما گئے، اس لیے فرما گئے، لکھا ہے کہ متی 24 باب میں اس کی 35 36 37 سے لے کر 36 آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 39 تک بھی پڑھ سکتے ہیں سارا واقعہ. تو لکھا کہ اس کا آنا چور کی مانند ہوگا. مسیح یسوع کی آمد کو چور کے ساتھ اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ 7واں پوائنٹ کیا ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو لینے آئے گا، اس لیے اس نے صعود فرمایا. تو اب کیا لکھا ہے؟ وہ چور کی مانند آئے گا. چور کی مانند کیوں آئے گا؟ چور آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ چور آیا ہو تو کسی گھر میں کوئی ٹیلی ویژن رکھ کے چلا گیا ہو، کسی کے گھر میں کوئی فریج رکھ کے چلا گیا ہو یا LCD رکھ کے چلا گیا ہو. چور کیا آتا ہے؟ لینے کے کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ چوری کرنے کے لیے آتا ہے، لینے کے لیے آتا ہے. ہالےلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی. یسوع آئے گا چور کے ساتھ، اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا. کین یو کلیپ فار جیسس؟ زوردار تالیاں، زوردار تالیاں. پریز گاڈ، ہالےلویا. وہ اپنی دلہن کو لینے آئے گا. کیا میں اور آپ اس کی دلہن بن چکے ہیں؟ اگر نہیں بنے، آج موقع. ڈو ناٹ ویسٹ. سچے دل سے اقرار کریں، جیسس آئیے میرے گناہوں کو معاف. میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں آپ کے کلام کے. آج کا ہمارا مضمون کیا تھا؟ عید صعود. کیا آپ لوگوں کو برکت ملی؟ آپ کی برکت بتائے گی واقعہ برکت ملی ہے یا نہیں ملی؟ ہالےلویا. زوردار تالیاں خدا جاتے جاتے. ہالےلویا. اب عید کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا میرے اور اس کے بعد آپ لوگ تیار رہیں.